آج 14 شعبان المعظم کا دن اور اس کی صبح ہے۔ اس دن میں رب تعالیٰ نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے شفاعت کا حق عطا فرمایا تھا۔ یہ جو آپ پڑھتی ہیں یا سنتے ہیں علماء سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم قیامت کے دن اپنے گنہگار امت کی بخشش فرمائیں گے شفاعت کے ذریعے، معاملہ کچھ یوں ہوا، 13 شعبان کا دن تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ رب العزتی میں دعا التجا کی کہ باری تعالی کرم نوازی فرما، میری امت کی بخشش فرما۔ جب میدان معاشر میں پہنچے، میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں تو میری سفارش کو قبول کر۔ رب تعالی نے جواب ارشاد فرمایا، میرے حبیب میں نے آپ کی امت کے 3 حصوں میں سے ایک حصے کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول فرما لیا۔ پھر اگلا دن آ گیا، 14ویں کا دن آیا۔ جب 14ویں کا دن آیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں دعا التجا کی کہ باری تعالی کرم نوازی فرما، وہ تو 1/3 کے حق میں آپ نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے، اب کرم نوازی فرما، میں چاہتا ہوں اس سے تھوڑا بڑھا دے، امت کے حق میں جو میری سفارش ہے تھوڑی سی بڑھا دے۔ رب تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، میرے محبوب 2/3 کے حق میں آپ کی سفارش قبول کر دوں گا۔ اب یعنی 3 حصے کر دیں تو 2 حصوں کے حق میں آپ کی سفارش قبول کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اگلے دن جب 15ویں کا دن آیا تو دوبارہ دعا مانگی کہ باری تعالیٰ کرم نوازی فرما، مہربانی فرما، میں چاہتا ہوں اس سے بھی میری دعا کو بڑھا دیا جائے۔ تو رب تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، میرے حبیب آپ کی ساری امت کے حق میں آپ کی سفارش کو قبول فرماؤں گا۔ یہ آج 14ویں کا دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کا دن بھی ہے، اور پھر آج رات آنے والی جو رات ہوگی اس میں رب تعالیٰ اپنے محبوب کی امت پر خصوصی کرم نوازی فرماتا ہے، لطف و کرم فرماتا ہے، عنایتوں کی برسات فرماتا ہے، قسمت اور نصیب لکھ دیتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا، آقا مسلسل روزے کیوں رکھتے ہیں اس دن میں، شعبان کے روزے مسلسل کیوں رکھتے ہیں اور باقی دنوں سے زیادہ روزے رکھتے اس مہینے کے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آقا سے پوچھا، آقا میں نے دیکھا ہے کہ کسی مہینے کے رمضان کے علاوہ اتنے اہتمام سے آپ روزے نہیں رکھتے جتنا کہ شعبان کے روزے رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ اس مہینے زندگی اور موت کے بارے میں لکھا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرے وصال کے بارے میں لکھا جا رہا ہو تو میری حالت روزے کی۔ تو محترم المقام پتہ یہ چلا کہ اس مہینے میں اور اس شعبان کی 15 کی رات میں رب تعالیٰ زندگیاں اور موت بھی لکھتا ہے، اور باقی بھی لمبی چوڑی حدیث پاک ہے کہ نصیب لکھتا ہے، رزق لکھتا ہے، بخشنے لکھتا ہے۔ اور آج کی جو درس کی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر رات اپنی راتوں کو مقرر کیا ہوا تھا کہ الگ الگ اپنے ازواج مطہرات کے کمروں میں جانے۔ فرماتے ہیں وہ رات 15 شعبان کی رات تھی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میرے حجرے میں تشریف فرما ہونے کی باری۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے میرے ساتھ، ایک ہی لحاف میں ہم لیٹ گئے۔ جب میں رات کو بیدار ہوئی میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات موجود نہیں، آقا موجود نہیں، تو میں اٹھی، میرے دل میں وہم و گمان ہونے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی دوسری زوجہ محترمہ کے ہاں چلے گئے۔ دل میں گمان آ گیا، خیال آ گیا، اور ایک روایت میں تو نام بھی آیا ہے، فرماتے کہ مجھے خیال میں گزرا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ماریہ قبطیہ کے ہاں کیوں نہ چلے گئے۔ تو فرماتے ہیں جب میں بیر اٹھی میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اب یہاں پہ 2 روایتیں، ایک روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی میں سجدہ ریز تھے، اور ایک روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم گستان میں گئے ہوئے جنت البقیع میں۔ اب اگر مسجد نبوی کے حدیث پاک کو لیا جائے تو عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں اندھیرا تھا تو میں جلدی جلدی دوڑ رہی تھی، جا رہی تھی، میرا پاؤں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاؤں کے ساتھ اٹک گیا۔ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے میں ہیں اور سر سجدے میں رکھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ یہ چہرہ تو نے ہی مجھے عطا فرمایا ہے، اس کو تو نے ہی عزت بخشی ہے، سو آج میں اسی چہرے کو تیرے سامنے جھکا کے تو اس سے التجا کرتا ہوں، میری بخشش فرما دے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز دی، اور پھر عرض کرتے باری تعالیٰ اسی چہرے میں تو نے آنکھ، کان اور ناک رکھا ہے، مہربانی فرما اسی آنکھ کی بخشش فرما دے، انہی کانوں کی بخشش فرما دے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا فرما رہے ہیں۔ عاجزی کا عالم دیکھیے، سید الانبیاء ہو کے، سید الانبیاء ہونے کے باوجود پھر بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ کرم نوازی فرما۔ اور اس کے بعد اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں سنتی چلی گئی آپ کی دعاؤں کو، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دعائیں مانگتے رہے حتیٰ کہ سر سجدے سے اٹھایا، یہ روایت ہے سجدہ کی۔ اور دوسری روایت اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم گستان میں تھے، وہ جو دوسری روایت ہے، وہاں ہاتھ اٹھا کے رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، کھڑے گستان میں ہے، رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب گستان میں چلے جانا
اس کی بھی ایک وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا جب بندہ گستان میں جاتا ہے، قبرستان میں قبروں کو دیکھتا ہے تو بندے کو آخرت کی یاد آ جاتی ہے۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آخرت کی یاد میں، قبر حشر کی یاد میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو بھی رہے ہیں اور رب تعالیٰ کے سے اپنی امت کے لیے بخشوں کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ اب ان دونوں روایتوں سے ایک نقطہ تو یہ نکلا کہ 15 شعبان کی رات جاگنا، عبادت کرنا اور ایک وکھرے انداز سے عبادت کرنا، جیسا کہ صلاۃ و تسبیح ہے، نوافل ہے، گستان میں جانا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، پھر روزے کا اہتمام کرنا، سحری کا اہتمام کرنا، گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ کہ آج کل کا نیا طریقہ نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں، اے عائشہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زوجہ محترمہ کا ایک دوسرا نام رکھا تھا محبت کے حوالے سے۔ آقا فرماتے تھے اے حمیرہ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی ازواج کے ساتھ محبت کا عالم تو دیکھیے، اگر ہمارے ہاں کوئی محبت بھرا نام رکھتے تو کہتے ہیں یہ رن مرید ہے بھائی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت ہے اپنی ازواج کے ساتھ۔ فرماتے ہیں اے حمیرہ، تیرے دل میں کیا گمان گزرا کہ میں تیرے حجر مبارک کی باری میں کسی اور کے یہاں چلا جاؤں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کے دعا کروں، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے دعا کروں اور اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگوں اور اپنے حق میں دعائیں مانگوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے حمیرہ، یہ وہ رات ہے جس رات میں رب کریم بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گناہگاروں کی بخشش فرما دے گا۔ بنو کلب ایک قبیلہ ہے جو بکریاں پالتا تھا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی دوسرے قبیلے کے بکریوں کا نام نہیں لیا، اپنی قریش کے قبیلے کا نام نہیں لیا، جبکہ بکریاں تو وہ بھی پالتے تھے، بنو تمیم پالتے تھے، کئی قبیلے تقریباً عرب کے تمام لوگ بکریاں رکھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی قبیلے کا نام نہیں لیا سوائے بنو کلب کا۔ بنو کلب کا نام اس لیے لیا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ بنو کلب واحد قبیلہ تھا جس کے پاس تمام عرب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنو کلب کا نام لے کر یہ بتا دیا کہ بنو کلب سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والے ہیں، سو ان کے بکریوں پر جتنے بھی بال ہیں رب تعالیٰ ہر ایک بال کے بدلے میرے ہر ایک امتی کی بخشش فرما دے گا۔ اب کتنے بال ہوں گے ایک بکری کی پیٹھ پر؟ ذرا اندازہ کر لیں پورے بدن پر کتنے بال آتے ہیں۔ اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور پھر اتنوں کی بخشش ہوتی ہے، اتنوں میں سے رب تعالیٰ سے التجا کرنا آج کی رات کہ باری تعالیٰ ان میں سے ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اور اتنوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات بھی بدبخت رہ جاتے ہیں۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث پاک ہے، شراب خور، شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی اس رات، چاہے وہ جتنا بھی دعائیں مانگے، جب تک شراب سے توبہ نہ کرے۔ ہاں اگر شراب سے توبہ کر لی، باری تعالیٰ آئندہ نہیں پیوں گا، رب تعالیٰ کے دروازے کھلے ہیں، وہ فرماتا ہے چلو ہاں کیوں نہیں، اگر توبہ آج ہی کر لی چلو آج ہی میں تیری بخشش فرما دوں گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا والدین کا نافرمان۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، والدین کا اگر کوئی نافرمان ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے دروازے اس کے لیے بھی بند ہیں، میری رحمت کے، میری بخشیوں کے، میری عنایتوں کے، میری برکتوں کے، میرے فضل کے دروازے اس کے لیے بند ہیں، وہ میری دہلیز پہ نہ آئے، اگر آنا بھی چاہتا ہے تو پہلے اپنے والدین کو منا کے آئے۔ اس کے بعد فرمایا بدفعلی کرنے والا، جو بدفعلی کا عادی، کسی کی عزت کو خراب کرنے والا، کسی کی آبرو خراب کرنے والا، تو فرمایا یہ جو عادی ہے بدفعلی کا، فرمایا میں اس کی بھی بخشش نہیں کروں گا۔ اور پھر فرمایا جو آلات موسیقی بجانے والا ہے، آلات موسیقی، گانے بجانا سننا، اس لیے میں گانے بجانے اور سننے پر زیادہ زور دیتا ہوں اس بات پر کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود نہ بنے بلکہ مقبول بن جائیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے شعبان کی رات بھی میں اس کے لیے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے چغل خور، یہ دروازے بھی بند ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام میں یہ بھی آیا کہ مصور، جو تصویریں بناتا ہے، فرمایا اس کے لیے بھی بخشش کے دروازے بند ہو جاتے۔ اب ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ایسا تو نہ ہو کہ ہم ان میں سے کوئی ایک تو نہیں ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک ہے ہم تو اس رات کے آنے سے پہلے اپنے رب کی دہلیز میں جھک جائیں، توبہ کریں، والدین کی نافرمانی کی ہے تو ان سے جا کر معافی طلب کریں، ان کو منائیں، جس حال میں وہ راضی ہو جائے راضی ہو جاؤ، ان کو راضی کر لیں۔ پھر جب سورج غروب ہونے لگے تو رب کی دہلیز پہ آ جائیں، مغرب کی نماز پڑھیں، اوابین پڑھیں، امید کرتے ہیں کہ رب تعالی ہماری بخشش فرما دے گا، ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، صرف ہمارے ہی نہیں حضور کی ساری امت پر رحم و کرم کی عنایت فرمائے گا۔